میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ہمیں اپنے آپ میں قرآن کریم کی کوئی تلاوت ہو، ہمیں اپنے آپ میں قرآن کریم کی کوئی تفسیر کا مطالعہ ہو، ہمیں اپنے آپ میں قرآن کریم کے درس کی کہیں سماعت ہو، ہر جگہ سوچتا ہے یار میں کس جگہ ہوں، میں قرآن کریم کے اس باب میں میرا ذکر کہاں ہے، میں کہاں کھڑا ہوں، میری حیثیت کیا ہے، میری حیثیت کیا ہے۔ جب اس چیز کو مسلمان ایمان والا، قرآن پڑھنے اور قرآن سننے والا اس چیز کو اپنے اندر تھام لے گا، آپ یقین کیجئے ہدایت کے راستے آسان ہوتے چلے جائیں گے۔ آج کی میں نے جو تلاوت کی ہے اس میں بھی اسی چیز کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب کریم نے ہماری زندگی کس چیز کو کہا اور کس چیز کی طرف ہمیں توجہ دلائی۔ ہم نے تو اپنی زندگی کا نام رکھا ہے کہ پڑھ لیا، بولا اچھی سی جاب ہو، اچھا سا بزنس ہو، شادی اچھی ہو، بچے اچھے ہوں، بچے پڑھ لیے، بچوں کی شادیاں، ارے یار اب تو اللہ کا شکر ہے بہت سکون کی زندگی۔ یہ زندگی، یہی زندگی رب کریم فرماتے ہیں الہاکم التکاثر، فرمایا تمہیں غفلت میں ڈال دیا، التکاثر کثرت کی طلب نے، کثرت، اللہ رب کریم نے کثرت بیان کیا۔ تکاثر کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کو زیادہ چاہنا، دولت، شہرت، عزت، معاملات، ہر چیز کے اندر جہاں زیادتی آئے گی وہاں تکاثر ہے۔ اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان آیات کی تشریح اور تفسیر میں بیان فرمایا کہ تکاثر کے معنی تفاخر ہیں، ایک دوسرے سے فخر کرنے میں۔ آپ کون سی پٹی میں رہتے ہیں؟ میں آر کی پٹی میں رہتا ہوں، اچھا ہاں میں تو ویسے بی کی پٹی میں ہوں، میں تو اے کی پٹی میں ہوں۔ فخر، تکاثر، ایک دوسرے پہ فخر، یار بڑی تنگ گلیاں ہیں، اچھا وہ ہاں اچھا ہم تو وہ فنا اس میں سوسائٹی میں رہتے ہیں۔ آپ کون سے خاندان سے ہیں؟ جی میں تو بس ہمارے تو باپ دادا ہندوستان، ارے ہم تو بھائی سید خاندان سے ہیں، ہمارا تو سلسلہ سیدوں میں ہے، ہمارے تو رشتے بھی سیدوں میں ہوتے ہیں، ہم بیٹی بھی سیدوں میں سے لاتے ہیں اور بیٹے بھی، ہاں اور بیٹے ہماری بیٹیاں جاتی بھی سیدوں۔ وہ فخر، تکاثر، بولا فخر نے تم کو غفلت میں ڈال دیا، ایک دوسرے سے فخر نے تم کو غفلت میں ڈال دیا۔ اور یہ فخر آپ ذرا سی دیر کے لیے اگر سوچے کہاں تک پہنچا ہے، کہاں تک؟ کسی کے گھر تھوڑی دیر کے لیے بھی گئے تو ان کے ڈرائنگ روم کا ناپ بھی لے کے آ جاتے ہیں، ان کے ڈرائنگ روم میں لگے صوفوں کی قیمتوں کے بھی اندازے لگ جاتے ہیں، ان کے گھر میں پڑے کارپیٹ کا بھی اندازہ لگا لیا جاتا ہے، ارے بالکل ایسا تھا، مٹی تھی، یوں تھا۔ اور ہمارے ہاں تکاثر، تفاخر، اور رسول اللہ کے دور میں جو ہوتا تھا کہا بچوں کے اوپر، بچوں میں فخر کرتے ہیں، ارے اس کے بچے دیکھیں پتہ نہیں کس پہ گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کی پناہ، اتنا گندا جملہ ہے، اتنا خوفناک جملہ ہے جس کی جتنی برائی کی جائے کم ہے۔ بولا پتہ نہیں ان کے بچے کس پہ گئے، ان کی اماں تو بڑی پیاری ہے، ان کا باپ تو بڑا خوبصورت ہے، بچے پتہ نہیں کس پہ، ایسی ایسی باتیں۔ بچوں کی خلقت، انسان کی خلقت رب کریم کی کائنات کی فیکٹری سے ہے، اللہ کی فیکٹری سے ہے، اللہ کے نظام سے ہے، اور اس نظام کو رب کریم نے یہاں تک کہا هو المصور، وہ تصویر بھی وہ بناتا ہے، بندے کا تصویر بنانے والا بھی رب ہے، اللہ رب کریم ہے۔ اور اللہ رب کریم نے پورے انسانی خلقت کا نظام بتایا، اور ہم یوں بناتے ہیں، ہم یوں بناتے ہیں، ہم یوں بناتے ہیں، ہم ایسے بناتے ہیں، پھر ہم ایسے کر لیتے ہیں، پھر ہم ایسی شکل میں لاتے ہیں، پھر ہم ایسی صورت میں لاتے ہیں، رب کریم نے پورا نظام۔ اور ہم آج کل فخر کے اندر، اپنے آپ کو اونچا رکھنے کے اندر کہ یہ بچہ آپ کا تو نہیں لگ رہا، کیسی خامی، کیسی فی نکالتے ہیں، یہ بچی پتہ نہیں کس پر گئی ہے۔ یہ معاملات اللہ رب کریم فرما رہے ہیں الہاکم التکاثر،